أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة رواه الترمذی۔ سر پہ سایہ تھا تو دنیا بھی حسین لگتی تھی، سر پہ سایہ تھا تو دنیا بھی حسین لگتی تھی، ہر ایک دعا ان کی میرے حق میں دلیل لگتی تھی، آج بچھڑے ہیں تو معلوم ہوا مجھ کو، آج بچھڑے ہیں تو معلوم ہوا مجھ کو، ان کی موجودگی میرے لیے کتنی حسین ہوا کرتی تھی۔ قابل و صد احترام واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے جامعہ حاضہ کے چہکتے مہکتے بلبلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے والدین کے حقوق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیزان من، انسان دنیا میں بہت سے لوگوں کے احسانات یاد کرتا ہے، بہت سے لوگوں کی محبتیں، ان کی شفقتوں کو، ان کی باتوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے اس روح زمین میں سب سے زیادہ جن کے احسانات ہیں تو وہ صرف و صرف ماں اور باپ ہے۔ ذی وقار ساتھیوں، ماں تو وہ عظیم ہستی ہے کہ جو خود اپنے اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور ماں تو وہ ہستی ہے جس کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ اور جس کی دعا انسان کی پہلی کامیابی ہوتی ہے۔ ماں تو وہ عظیم ہستی ہے جو خود بھوکی تو رہتی ہے تاکہ اولاد کا پیٹ بھر سکے۔ صرف ماں کا مقام اسلام میں نہیں بلکہ اسلام میں باپ کا مقام بھی ہے۔ باپ تو وہ عظیم شخصیت ہے جو خود تو جلتا رہتا ہے، خود تو دھوپ میں جلتا ہے لیکن اولاد کو سایہ نصیب کرتا ہے۔ باپ تو وہ خوش نصیب عظیم شخصیت ہے جو اپنے خوابوں کو چھوڑ کر اپنے اولاد کی خوابوں کو پورا کرتا ہے۔ باپ وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنی پوری زندگی اولاد کے سہارے میں لگا دیتا ہے، اپنی پوری خواہشوں کو اولاد کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ باپ تو اس قدر عظیم شخصیت ہے جو اپنے اولاد کو اپنے آپ سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے، آج اولاد اپنے والدین کو کہتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے، میں جو بھی ہوں خود سے ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے اس روح زمین پہ سب سے زیادہ احسانات جن کے ہیں تو وہ ماں اور باپ ہے۔ ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، ان کی قدر کرو، ان کا ادب و احترام کرو۔ سامعین کرام، جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن کی مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے میں دیکھتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے اپنے عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سامعین کرام، قرآن نے ایک مقام پر نہیں بلکہ بار بار والدین کی طرف، والدین کے حقوق کی طرف متوجہ دلائی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہیں پر بس نہیں، رب کے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے والدین کے بڑھاپے کا خاص خیال رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کا ادب و احترام کرنا، ان کے حقوق پورا کرنا۔ سامعین کرام، جب میں مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن کرنوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے والدین کا مقام بیان کیا، اور یہ اسلام اس قدر عظیم ترین اس طرح عظیم ترین مذہب ہے کہ جس نے والدین کے مقام کو
کو اس قدر عظیم بیان کیا شاید کہ کسی مذہب نے بیان کیا ہو۔ ایک صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوا، ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا امو کا، تیری ماں۔ اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا امو کا، تیری ماں۔ اس صحابی نے تیسری مرتبہ سوال کیا میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ جب چوتھی بار اس صحابی نے عرض کیا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابا کا، تیرا باپ۔ سامعین کرام، یہ بات نہیں کہ صرف اسلام میں ماں کا مقام ہے بلکہ باپ کا مقام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یوں بیان کیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ سامعین کرام، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل میں سے ہے۔ ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سامعین کرام، آج اگر کسی کے پاس یہ دو انمول چہرے ہیں تو ان کی قدر کرے، ان سے دعائیں لے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، اپنے آپ کو زیادہ تر اپنے والدین کے لیے وقف کرے۔ یہ موبائل یہ عارضی زندگی ہے، انسان کی یہ گزر جائے گی، لیکن ماں باپ یہ ایسے انمول تحفے ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے گئے ان کی دعائیں اگر کسی نے نہ لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ذلیل و خوار ہوا وہ شخص۔ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ دہرائے۔ صحابہ نے کہا کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ شخص کہ جو جن کے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائے اور وہ ان سے جنت حاصل نہ کرے۔ تو سامعین کرام، والدین کی قدر کرے، ان کا ادب و احترام کرے، زیادہ تر ان کو وقت دے۔ آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا، ہر وقت نکلتی ہے میرے دل سے یہی دعا، ارے ہر وقت نکلتی ہے میرے دل سے یہی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ھذا ما عندی واللہ المستعان۔